فاضل مقداد بہت بڑے مرجع گزرے ہیں. فاضل مقداد حلہ کے رہنے والے تھے. حلہ ایک شہر ہے عراق میں، علامہ حلی کے شہر کے، ظاہراً ان کے رشتہ دار بھی، ان کے خاندان کے بھی. فاضل مقداد ان کی بھی ان کے پیدائش کی ایک ہسٹری ہے پوری. ان کے والد ہمارے استاد نے بیان کیا، کہنے لگے کہ ان کے والد، توجہ حضرت محترم، پاکیزگی کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں. امام سے کنیکٹ ہونا بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. لیکن ایام اعظم، ماہ محرم اور ماہ سفر میں ہمیں چھوٹ ملتی ہے، وہ آسانی ملتی ہے. اس آسانی کو ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس سیل کو، اس چھوٹ کو ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں عزیزوں. میں بار بار یہ تاکید کر رہا ہوں. فاضل مقداد ان کے والد، ایک نہر ہے، نہر کے کنارے دیکھتے ہیں کہ ایک انار آ گیا. انہوں نے انار اٹھایا، اس کے چند دانے کھا لیے. چند دانے جب کھائے تو فوراً ذہن میں خیال آیا کہ اس کے مالک کی اجازت تو ہم نے لی نہیں، کہیں یہ ہمارے لیے مال مجہول ہے، یہ کس کا مال ہے مجھے نہیں پتا ہے، لہٰذا کہیں یہ ہمارے لیے حرام نہ ہو جائے، ہمارے لیے ناجائز نہ ہو جائے. تو اسی جس طرف سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا، اس کی مخالف سمت یہ چلے ہیں. اس انار کو لے کے تھوڑی دور چلے ہیں تو وہاں دیکھا کہ انار کا ایک باغ ہے جس کے پیڑوں کی کچھ ٹہنیاں جو ہیں وہ اس نہر کے اوپر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہیں سے انار ٹوٹ کے گرا ہوگا جو بہتا ہوا آیا ہے. یہ گئے اور مالک سے کہا کہ بھئی مجھے اجازت دے دیجئے، میں نے چند دانے اس انار کے کھا لیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ حلال ہو جائے، ہمارے لیے جائز ہو جائے. تو اس کے مالک نے کہا دیکھو ایسا ہی یہ جو باغ ہے نا، اس کے دو مالک ہیں، آدھا حصہ میرا ہے، آدھا حصہ میرے بھائی کا ہے. میں اپنے حصے کی تو اجازت تم کو دے رہا ہوں، لیکن جو آدھا حصہ میرے بھائی کا ہے وہ نجف میں رہتا ہے. آپ کو اگر اس کو جائز کروانا ہے آدھا حصہ تو آپ جا کے نجف میں میرے بھائی سے ملیے، وہ آپ کو اجازت دے دے گا. وہ آئے فاضل مقداد کے والد، جناب عبداللہ نام ہے ان کا، مقداد ابن عبداللہ. کہہ رہے ہیں کہ آنے کے بعد ڈھونڈا، اس ایڈریس پہ گئے، وہ شخص مل گیا کہ بھئی یہ انار ہے، میں نے چند دانے اس کے کھا لیے ہیں، آپ کے بھائی نے آدھے کی اجازت دے دی، اب آدھے کی اجازت آپ کو دینی ہے. جب اس مالک نے، باغ کے مالک نے دیکھا کہ یہ شخص اتنا متقی اور اتنا پرہیزگار اور اتنا احتیاط کرنے والا ہے کہ چند دانے بھی اس کو گوارا نہیں ہے کہ اس کے جو ہے وہ جسم میں جائے اور اس سے خون بنے، وہ ناجائز ہو، تو کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو اجازت دے دیں گے، لیکن ایک شرط ہے. کہ شرط کیا ہے؟ نجف میں جب امام کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے، مولا کی زیارت کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو فاضل مقداد کی قبر وہیں پر مولا کے ظاہراً داہنے بائیں طرف جو ہے، جب آپ انٹر کریں گے سامنے زری والے دروازے سے تو بائیں طرف، داہنے طرف علامہ حلی کی قبر ہے اور بائیں طرف فاضل مقداد کی قبر ہے. تو فاضل مقداد کے والد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ مالک کہتا ہے باغ کا کہ ایک شرط ہے. کا شرط کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، لیکن میری بیٹی لنگڑی ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی بہری ہے. اب کیا کریں؟ دو صورتحال ہے، یا ایسی اپاہج لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر لیں، یا ناجائز چند آنے اپنے جو کھائے ہیں اس سے حرام خون جو ہے وہ اپنے جسم میں بنا لیں، یا اپنی عاقبت خراب کر لیں، یا دنیا خراب کر لیں یا آخرت خراب کر لیں. تو کیا کیا جناب فاضل مقداد کے والد نے؟ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دی، کہ نہیں آخرت زیادہ اہم ہے. کہ ٹھیک ہے اس دنیا میں تھوڑی مشکلات برداشت کریں گے، ایسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے آپ اجازت دے دیجئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی لڑکی سے جیسے ہی شادی کروں گا تمہارے لیے یہ انار حلال ہو جائے گا. شادی ہو گئی، حجرہ عروسی میں گئے اندر. جب پہلی شب میں، شب ذبح میں، جسے ہمارے یہاں سہاگ رات کہتے ہیں، جب گئے ہیں اندر تو کمرے میں دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. توجہ چاہتا ہوں حضرات، ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت لڑکی. وہ بہت بھاگ کے باہر آ گئے کہ کہیں آپ نے اشتباہاً غلطی سے اپنی صحیح لڑکی کی شادی تو مجھ سے نہیں کر دی؟ ان کا نہیں، میری لڑکی وہی لڑکی ہے جس سے میں نے تمہاری شادی کی ہے.
کہا آپ نے تو کہا تھا وہ لنگڑی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، اندھی ہے. کہاں میری بیٹی جو ہے وہ لنگڑی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکالا. وہ گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی حرام بات اپنی زبان سے نہیں کی، کسی نامحرم سے گفتگو اور بات نہیں کی. اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی آنکھوں سے کسی نامحرم کی طرف نہیں دیکھا. بہری اس لیے ہے کبھی اس نے حرام بات نہیں سنی، کبھی غیبت نہیں سنی، کبھی کسی کی برائی اپنے کانوں سے نہیں سنی. اس عنوان سے وہ بہری ہے. اب شادی ہو گئی. شادی کے بعد اتنے متقی اور پرہیزگار والدین سے جو بچہ اس دنیا میں آیا اس کا نام ہے جناب فاضل مقداد، بہت بڑے عالم دین. فاضل مقداد کیا کہتے ہیں؟ ابا محترم میں اشک کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، اشک کے بارے میں، گریہ کے بارے میں. جناب فاضل مقداد مرجع تقلید ہے نجف میں، اور بہت چلتی ہے ان کی. لوگ باتیں مانتے ہیں، جو کہہ دیتے ہیں وہ حرف آخر ہوتا ہے. جو گفتگو کر لیتے ہیں، وہ جو باتیں کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف آخر ہوتا ہے. جناب فاضل مقداد متقی، پرہیزگار اور تقوی میں شہرۂ آفاق ہے. چاروں طرف ان کے تقوی کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے. جب فاضل کی بات آتی ہے واقعی تقوی اور پرہیزگاری میں بہت اعلیٰ منازل کے اوپر ان کی بات آتی ہے تو کوئی منہ نہیں کھولتا ہے ان کے سلسلے میں کہ نہیں بھائی فاضل مقداد تو متقی پرہیز. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ نجف میں جو نانوائی ہوتے ہیں، نانوائی سمجھتے ہیں نا، روٹی بنانے والے، وہاں پہ جو لوگ روٹی بناتے ہیں ان کو فاضل مقداد نے یہ تاکید کی ہوئی ہے کہ جب بھی روٹی بناؤ تو روٹی بناتے وقت جو کوئی آٹا گوندنے والا ہے اس کو یہ تاکید ہے کہ آٹا گوندتے وقت، لوئی بنانے والا جو ہے اس کو یہ تاکید ہے کہ لوئی بناتے وقت، روٹی کی جو وہ ٹکیا ہے بناتے وقت، وہ قرص جو بناتے ہیں روٹی، گول روٹی، وہ بناتے وقت جب تم تنور میں لگا رہے ہو تو اس وقت ان سب کو یہ تاکید ہے. یا حدیث قصہ پڑھو گے، یا تم زیارت عاشورہ پڑھو گے، یا یہ دعائیں پڑھو گے جو اہل بیت علیہ السلام سے معصور ہیں، جو آئی ہیں ان کی طرف سے، اپنی زبان کے اوپر یا صلوات پڑھتے رہو گے، اپنی زبان کے اوپر یہ ورد کرتے رہو گے. فاضل مقداد نے یہ تاکید کی ہوئی ہے پورے نجف کے نانوائیوں کو، تاکہ یہ جو روٹی نکل کے جائے اور جو لوگ خرید کے لے جا رہے ہیں ان کے پیٹ میں اور ان کے دہن سے جو روٹی جو جا رہی ہے ان کے پیٹ میں جو خون بن رہا ہے وہ خون اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور برکت میں بنے. اتنا تقویٰ، اتنی پرہیزگاری. اس کے بعد میں عشق کی بات کر رہا ہوں، میں گریہ کی بات کر رہا ہوں. جس بات کو دھیان میں رکھیے گا کہ گریہ کرنا، یہ توفیق حاصل ہونا بہت سخت بات ہے، اتنی آسانی سے یہ توفیق نہیں ملتی ہے. جب فاضل مقداد سے سوال کیا کسی نے کہ آقا یہ بتائیے کہ اتنا تقویٰ کس لیے، اتنا احتیاط کس لیے، اتنا زیادہ جو ہے وہ دین کی باتیں کس لیے، اتنا لوگوں کو تاکید کس لیے؟ تو ایک جملہ کہتے ہیں تاکہ جناب سید الشہداء پر آنسو بہانے کی توفیق حاصل ہو جائے. سمجھ میں توفیق حاصل ہو جائے مولا پر آنسو بہانے کی. اس لیے اتنا تقویٰ، اس لیے اتنا احتیاط، اس لیے اتنی تاکید کہ آنسو بہانے کی، مولا امام حسین پر، جناب سید الشہداء پر گریہ کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے. اس لیے اتنا تقویٰ، اس لیے اتنی تاکید ہے، اس لیے پوری قوم کو اس کام پہ لگا رکھا ہے، خالی یہ توفیق مل جائے. یہ عشق بہت امپورٹنٹ ہے.